اللہ یا رحمن یا رحیم۔ میں یہ بات فرماتا ہے کہ اے اعراب، یہ کتاب تمہارے حلق سے نیچے نہیں گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو عربی بولنے والے ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، محض ان کو نہیں جو عربی نہیں جانتے۔ تو پورے عالم اسلام کے اندر قرآن کریم کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہے جو قرآن پاک خود کہتا ہے کہ یوم الحساب میں یہ کتاب یہ شکایت کرے گی کہ اے رب کریم، اے اللہ، اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کو سب سے پہلے مسلمانوں کو خود غور سے سمجھنا اور پڑھنا ہوگا، جس کے لیے نظام تعلیم کے اندر آپ کو یہ بندوبست کرنا ہوگا کہ ہر اسکول اور مدرسے کے اندر جو ملک میں پایا جاتا ہے اس میں 5ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک قرآن کریم پاکستان کی حد تک اس ترجمے کے ساتھ جو تمام فرقوں متفق علیہ ہے، جو ریڈیو پاکستان نشر ہوتا ہے، فتح مجلندی صاحب مرحوم کا جو ترجمہ ہے وہ متفق علیہ ہے، اس پہ سارے فرقوں اتفاق ہے، اس ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو 5ویں سے 12ویں تک پڑھا دیا جائے تو کم از کم ہماری نسلوں کو یہ معلوم ہوگا اس کتاب میں کیا اخلاقیات ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کیا اخلاقیات ہیں، جب یہ نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان بطور ایک ریاست کے ایک وعدہ کر چکا ہے اپنے عوام سے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ دستور کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی تعلیمات کو، جس سے مراد قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اس کو عام کیا جائے گا اور اس کے پھیلانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر شریعت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے نفاذ کا جو معاملہ ہے وہ دستور میں لکھا ہوا ہے، کہیں اور لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو دوسرا لیول یہ ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دستور کی اس دفعہ کو نافذ کرے عملاً، اور قرآن اور سنت کے حوالے سے جو مطالبہ دستور کا ہے اس کو یہاں پہ نافذ کرے۔ تیسری بات یہ کہ عالمی سطح کے اوپر اگر مسلمان امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، مختلف مقامات پہ رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو، جو اب معمولی موبائل ٹیلی فون جو چھوٹے سے ہوتے ہیں ان پر بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن کریم دیجئے، وہ جب اسکول جا رہے ہیں اس وقت وہ بس میں اس کو سن سکتے ہیں اپنے کان میں ایئر فون لگا کر کے، تاکہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، یہ سن سکیں اس کو۔ اس سے کس نے روکا ہے ہم کو؟ جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں اس میں بھی ان کو 15-20 منٹ لگتے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے، اس میں وہ سن سکتے ہیں۔ پھر وہ گھر آ کر کے جو انہوں نے قرآن پاک سنا ہے ترجمے کے ساتھ، وہ انگریزی میں ہو، وہ فرینچ میں ہو، جرمن میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، وہ گھر میں اس کے بارے میں مشورہ کریں، پوچھیں والدین سے کہ ہم نے اسکول جاتے ہوئے یہ آیت سنی تھی، اسے ہم نہیں سمجھتے، آتے ہوئے یہ بات سنی نہیں سمجھتے، ہمیں بتائیے۔ اگر والدین کو نہیں معلوم، والدین بھی ساتھ بیٹھ کر کے تحقیق کریں اور سب مل کے اس کا مفہوم سمجھیں۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بے شمار طریقے بہت آسان سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد قرآن پاک کی تعلیمات نافذ ہو سکتی ہیں۔ جب تک آپ ان کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے، نافذ کیا کریں گے؟ ہماری فکری تاریخ میں ایسے بہت سے ادوار گزرے ہیں جس میں قرآن کریم کے حوالے سے اس طرح کے مسائل اٹھائے گئے ہیں۔ اب سے کوئی 200 سال پہلے اسی خطے کے ایک بہت مشہور شخصیت سید احمد خان نے اسی حوالے سے ایک نامکمل تفسیر لکھی جو مکمل نہیں ہو سکی، اور اس میں ان موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اسی دور کے ایک اور بہت مشہور عالم جمال الدین افغانی نے ان کا رد لکھا، اور یہ کہا کہ یہ جو نیچریت کی بات کی جا رہی ہے یہ اسلام کے منافی ہے۔ اس لیے اس طرح کے سوالات کا ابھرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم خود یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، تدبر کریں، عقل کا استعمال کریں، تجزیہ کریں، جس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن پاک پر سوچنا، عقل کا استعمال کرنا قرآن پاک کے حکم کی پیروی ہے، لیکن قرآن پاک کو جو کلام الہی ہے اس کو ایک انسانی کلام کی طرح سے انالیسس کر کے یہ سمجھنا کہ یہ کسی انسان کے ذہن کا ارتقاء ہے، یہ قرآن کریم کے بیسک کانسیپٹس کے منافی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ قرآن کریم پر عقلی زاویے سے غور کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کا مدعا ہے، لیکن اگر آپ عقل کو معیار بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بات میری عقل کہے گی وہ تو میں مانوں گا، باقی نہیں مانوں گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم کو محض تجرباتی علم تک محدود کر دیا۔ قرآن کریم تجرباتی علم کی بنیاد وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور وحی کے شکل میں آیا۔ جب آپ ایک ایسے کلام پر جس کی بنیاد الہامی ہے اور جس کی بنیاد تجربی نہیں ہے یہ فکر لگانا چاہیں گے تو یہ ایک ان سائنٹیفک اپروچ ہے، یہ ایک ارریشنل اپروچ ہے۔ جن چیزوں کو آپ چھو کر کے وزن کر کے محسوس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جو اصول و قواعد ہوں انہیں آپ اپلائی کریں ان چیزوں پہ جو غیر مرئی کہلاتی ہیں یا غیر محسوس کہلاتی ہیں، تو آپ عقل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جو حضرات یہ رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر فرشتے ایک نان میٹیریل سبسٹنس ہیں، وہ مادی وجود نہیں ہیں، اور ان پہ آپ مادی پیمانے لگا کر کے یہ کہیں کہ بتائیے کہ فرشتے کا رنگ کیا ہے، وزن کیا ہے، قد و قامت کتنا ہے، وہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں، تو یہ آپ اور اس بنا پہ آپ کہیں کہ ہم فرشتے کو نہیں مانتے، تو یہ پورا کا پورا آپ کا آرگومنٹ ہی بے بنیاد ہے اور غیر عقلی آرگومنٹ ہے، عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جو ایک ریلم اور ڈومین ہے قرآن کریم کا وہ اس سے بڑا مختلف ہے جو میری محدود عقل کا ہے۔ انسانی عقل جتنا چاہے اپنے بارے میں دعوے کر لے کہ اس نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، اس سب کے باوجود وہ ایک محدود عقل ہے، جبکہ کلام عزیز جس نے بھیجا ہے اس کا علم، اس کی قوت، اس کا ہر پہلو ٹرانسینڈنٹ یا غیر محدود ہے۔ اس لیے ایک محدود پیمانہ غیر محدود کو ناپ کر کے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔